السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لائی ہوں جو کہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ریالٹی بیس کوئی ہارر سٹوری یا ہارر واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ شیخو پورہ طارق روڈ منیر سٹریٹ کا واقعہ ہے جو آج سے تقریباً 15 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میرے لیے تو روٹین کی بات تھی، رات 1-2 بجے گھر آنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہنا، گپے لگانی، آؤٹنگ کا پلان بنانا۔ اس رات جو کہ شاید 14ویں کی رات تھی، دوست کی بیٹھک میں بیٹھے 1:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا شاید۔ میرا گھر اس دوست کے گھر سے 4 گلیوں کی دوری پر تھا۔ اس دن ہم دونوں اکیلے ہی تھے اور سناٹا بھی کافی تھا۔ امتیاز کے گھر کے ساتھ 2 قبرستان تھے، ایک عیسائیوں کا اور دوسرا مسلمانوں کا۔ خیر، اس سے اجازت لی تو کہنے لگا اکیلے کہاں جاؤ گے، یہیں سو جاؤ، تو میں نے اسے منع کر دیا اور سلام کیا تو کہنے لگا چلو میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں، اس وقت اکیلے جانا مناسب نہیں، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی چور وغیرہ ٹکرا جائے۔ میں نے کہا تو پھر تمہیں کون چھوڑنے آئے گا، اس طرح تو ہم دونوں اسی چکر میں رہیں گے۔ خیر، ہنستے مسکراتے میں رخصت ہوا۔ اس دن اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی فوری بند کر لیا، ورنہ وہ کم از کم اتنی دیر تک دروازے پہ ضرور کھڑا رہتا تھا جب تک میں اس کی گلی سے مڑ نہیں جایا کرتا تھا۔ پیدل ہی گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ابھی 3-4 گھر ہی کراس کیے ہوں گے میں نے، کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بڑی زخمی حالت میں کرا رہا ہے، اور ایسے لگا کہ آواز 2-3 گھر آگے سے ہی آ رہی ہے۔ گلی پوری سنسان تھی۔ خیر، اس زخمی شخص کے بارے میں دل ہی دل میں دعا کرتا اور سوچتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اس گھر کے قریب پہنچا، آواز بڑھتی گئی۔ جب اس گھر کے پاس پہنچا تو یوں محسوس ہوا کہ اس گھر سے نہیں بلکہ اس کے اگلے والے گھر سے وہ آواز آ رہی ہے۔ اہل محلہ پر مجھے اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا کہ کیسے بے حس لوگ ہیں، ایک شخص اتنی بری طرح کرا رہا ہے لیکن کوئی اس کی مدد کرنے اپنے گھروں سے نکل ہی نہیں رہا۔ یہ آوازیں جو کہ پہلے نارمل تھی اب کافی اونچی ہو گئی تھی۔ مجھے بہت وحشت محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ چھٹی ہنس کہنے لگی کہ معاملہ وہ نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے بلکہ کچھ اور ہی ہے، اس لیے میں محتاط ہو کے چلنے لگا۔ چلتے چلتے مجھے کچھ عجیب سا دکھا تو میں رک گیا اور میں نے دیکھا کہ سائیڈ والے گھر کی دیوار پر کچھ ہے۔ غور سے دیکھا تو سمجھ نہ آیا کہ کیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی تھا کالے رنگ کا ڈھیر سا تھا۔ ذہن میں آیا شاید کوئی کپڑا وغیرہ یا ترپال جیسی کوئی چیز اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ آوازیں اسی زور و شور سے جاری تھی۔ خیر، دعائیں صورتیں پڑھتا ہوا پھر سے میں چل پڑا۔ 2 ہی قدم چلا تھا کہ بائیں سائڈ پر بھی کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ وہی ترپال، او میرے خدا، جسے میں ترپال سمجھ رہا تھا اب وہ اگلے گھر کی دیوار پر پڑی تھی جس کے قریب سے میں گزر رہا تھا۔ بس جی، پھر کیا، میں نے تو دوڑ لگا دی، ان گلیوں سے نکلا، گھر کے پاس والی گلی میں پہنچا تو کچھ دوست مل گئے۔ پریشان حواس باختہ حالت میں دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے نا؟ مگر اس وقت میں اس کنڈیشن میں ہی کب تھا کہ انہیں تفصیل بتا سکتا۔ خیر، وہ لوگ مجھے گھر تک چھوڑ گئے۔ میری ساری رات ڈرتے ہوئے گزری۔ صبح امتیاز کو سارا واقعہ بتایا۔ اس رات جان بوجھ کر پھر ہم رات گئے تک بیٹھے۔ رات کے اسی وقت
وہ مجھے گھر چھوڑنے آیا میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود۔ جاتے وقت تو کوئی معاملہ پیش نہ آیا تھا ہمیں، مگر جب وہ گھر پہنچا تو مجھے فوری کال کی کہ یار یہی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے جب میں اکیلے گھر جا رہا تھا، اور میں نے اس کی شکل بھی دیکھی ہے۔ خیر، اس کا حلیہ ڈسکس کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں نے اپنے استاد زبیر صاحب سے واقعہ شیئر کیا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ کچھ دنوں پہلے پیش آیا ہے، اس کا حل کریں۔ وہ شام کو ایک قرآن کریم کے استاد صاحب، جو کہ ہمارے بھی استاد ہیں، ان کا نام مظہر صاحب ہے، انہیں لے آئے۔ مظہر صاحب نے کافی ڈانٹا ہمیں کہ تم لوگ نمازیں وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہو، دنیا داری میں گھسے رہتے ہو، تو یہ سب تو کچھ ہونا ہی ہے تمہارے ساتھ۔ خیر، ان کی ڈانٹ سنی، وہ بھی تسلی کے ساتھ۔ وہ ہمیں سمجھا کر چلے گئے، مگر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئے کیونکہ ان کے گھر کی چابیاں وہ وہیں ڈرائنگ روم میں بھول گئے تھے۔ انہیں چابیاں پکڑائیں تو دروازے سے نکلتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ آوازیں اس طرح کی تھی نا؟ ہم نے کہا جی بالکل اسی طرح کی تھی۔ تو کہنے لگے جب گلی کے کارنر پر میں پہنچا تھا تب مجھے بھی وہ آوازیں سنائی دی۔ اب ہمیں ایک ضد سی لگ گئی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کی کھوج لگانی ہے۔ نیکسٹ ڈے آیا تو سارا واقعہ ذہن میں تازہ ہو گیا، اور جب غور کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ آوازیں صادق اور رافع کے گھروں میں سے کسی ایک کے گھر سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلے صادق کو ملے، اس سے پوچھا، اس نے کہا نہیں یار مجھے تو ایسی کوئی آوازیں نہیں آئیں کبھی۔ پھر رافع کا دروازہ کھٹکھٹایا، رافع سے پوچھا، پہلے تو نہیں مانا، مگر جب زور دیا تو وہ مان گیا کہ یہ آوازیں اور مسئلہ میرے گھر میں سے ہی ہے۔ وہ مخلوق جسے آپ چڑیل کہہ لیں، ویسے وہ اس کا نام پچھل پیری لے رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ سال میں ایک مرتبہ چند دن کے لیے ہمارے گھر میں چھت والے کمرے میں وہ آتی ہے اور لازمی طور پر ایک جان ضرور لے کر جاتی ہے۔ وہ جان کسی جانور کی ہوتی ہے۔ خیر، اسے کہا کہ علاج کرواؤ، ایویں ہمارا رات کو پھرنا بھی دوبر کر دیا ہے اس نے۔ پتہ نہیں اس نے علاج کروایا یا نہیں، بہرحال میں رات دیر تک اس گلی میں یعنی امتیاز کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ تو گائز یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہم سے اپنی کوئی ہارر سٹوری شیئر نہیں کری تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنی سٹوری فوراً شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی سٹوری میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔